تم آ کے پھونک مارو کھل جائے گی. سینس لیس لوگ ہیں, عقل سے عاری لوگ ہیں. تو کسی علم کے صحیح ہونے کے لیے دلیل چاہیے کہ تو بتا کہ یہ کہاں سے تو نے حاصل کیا. وہ کہے گا وہ شیخ دامت برکاتہم, وہ کوئی مسٹنڈا بیٹھا ہوگا, آپ وہاں جا کے دیکھو گے آپ کو اس سے بھی بڑا مکھنچو نظر آئے گا, جس کے اپنے گھر کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوں گے, تبھی اس نے یہ دکان کھولی ہوگی. دینی مدارس میں یاد رکھو, دینی مدارس میں وہ طلبا جو علم مضبوطی سے حاصل نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے, روٹیاں توڑتے رہتے ہیں, پھر جب وہ دینی مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں, ایک ایک جملہ جو ہے نا یہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. اپنے کسی جملے کی انسان ایسی تعریف نہیں کرتا. میں نے کبھی اپنی کسی بات پہ یہ نہیں کہا کہ میرا یہ جملہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے, لیکن یہ جملہ لکھ لیں سنہری حروف سے, جو ابھی میں کی پورے ورڈنگ میری. دینی مدارس کے وہ طلباء جو رابعہ اور خامسہ سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں, مدرسے میں داخل ہوئے بھاگ گئے, صحیح ہے نا, کہیں بھی دنیا میں چل نہ سکے, یا مدرسے میں پڑھا مگر محنت سے, بولو بھائی, نہیں پڑھا. اب مدرسے کی صنعت کی پاکستان میں کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. سرٹیفکیٹ مل گیا, ان کو پتا ہے اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر کہیں بھی جاب تو مل نہیں سکتی, اور دین کے معاملے میں بھی آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے. تو اب ان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے کہ ہم تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. لہذا چونکہ لیبل لگا ہوتا ہے مولوی کا, عالم کا, مفتی کا, کسی بھی لیبل لگ گیا نا, عنوان, لہذا وہ اس علم دین کو, اس ٹوپی پگڑی کو, اس عمل کو کیش کراتے ہیں روحانی علاج کے نام پہ. وہ دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تعویذ گنڈوں کی, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. وہ دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں جن چڑیل بھوت بھگانے کی, اور کہتے ہیں ہمیں فلاں سے خلافت ملی ہے. وہ خلیفہ کبھی تو جاگتی ہوتا ہے, واقعی جا کے کوئی خلیفہ ان کا شیخ ہوتا ہے جس سے خلافت, اس شیخ سے 10 منٹ بیٹھ کے بات کرو, آدمی کے سر میں درد کہ یہ آدمی ہے پجامہ ہے, یہ اس کمبخت کو تو یہ کوئی سر نہ پاؤں, اور لوگ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں معرفانہ کلام ہے, بہت ہی اونچا کلام ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. جتنے روحانی علاج والے ہیں ان کی آپ یوٹیوب پہ تقریریں سن لو, کسی بات کا نہ سر ہوگا نہ کسی بات کا پیر ہوگا. جو جتنا بڑا پھینکو ہے, الحمد سے لے کے والناس تک آپ قرآن پڑھو, ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے. اتنا پیارا کلام ہے, یہ ہے روحانی کلام, اور یہ دعوے کرتے ہیں ہم کلام اللہ سے علاج کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ طلباء جو دین کے نہ دنیا کے, وہ جن چڑیل بھوت اتارنے کی کیا کھول لیتے ہیں دکانیں, وہ جن چڑیل بھوت اتارنے کی دکان کھول. پھر لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کے, میری بیوی کو یہ ہو گیا, وہ کہتے ہیں فلانی نے جادو کرایا, فلاں نے یہ کروایا. اور ان لوگوں کے پاس جانے والے میں نے جتنے دیکھے ان کے نہ دین کے مسائل حل ہوتے ہیں نہ دنیا, ساری زندگی فلیتے پلیتے وظیفے, اور یہ مسئلہ فلاں نے کچھ کر دیا, ان کی ساری زندگی اسی عذاب میں گزرتی ہے, اور ان کی نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, میرے گھر آئے, کہنے لگے کہ ہمارے یہاں جنات آتے. میں نے کہا اللہ کا بندے چپ کر جاؤ, ہمارے یہاں نہیں آتے, تمہاری وجہ سے آ جائیں گے. یہاں میرے گھر بیٹھ کے جن چڑیل بھوت کی باتیں نہیں کرو, جہاں جائیں گے نا وہاں شیاطین آئیں گے. تو سی آئی ڈی والوں کے پاس نہیں ہوتے روحانی ڈرامے باز کہ جو چور کا پتہ, بولو بھائی بتائیں. کسی خفیہ, امریکہ نے اتنی ترقی کی ہے, وہ تو ایسے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے. ہمارے ملک میں اگر کوئی اس کو ایسا بندہ نظر آئے نا جو چور کا پتہ بتا دے, یا وہ یہ بتا دے کہ یہ پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں, تو امریکہ اس کو نہیں چھوڑے گا. کیا خیال ہے؟ فوراً اٹھائے گا, بولے گا ہمارے ملک کے لیے کام کرو, بتاؤ تنخواہ کتنی چاہیے. کسی دنیا کی گورنمنٹ میں کوئی عامل کا کسی عامل کے لیے کوئی جگہ, کسی روحانی علاج والے کے لیے کوئی جگہ, بولو بھائی نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ بھائی نہیں کر سکتے. یہ ہم جیسے لوگ بیوقوف بن رہے ہیں ان کی باتوں میں آ کے.
جب میں اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ تصوف کے خلاف ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تصوف کی حقیقت ہے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنے گناہ چھڑوانا کہ حضرت مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا, آپ کوئی نسخہ بتائیں جس سے یہ گناہ چھوٹ جائے. آج کل واٹس ایپ پہ ایک صاحب بہت سے مجھے کچھ میسج بھیجتے رہتے ہیں جن میں طنز بھی ہوتا ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے جو شیخ تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, انہوں نے تصوف کے سارے اسباق پڑھے ہوئے تھے اور سلوک کی 17 منزلیں طے کی ہوئی تھیں. آپ نے تصوف کا نہ کوئی سبق پڑھا نہ سلوک کی کوئی منزل طے کی, لہذا تصوف کے بارے میں آپ کی رائے کا اعتبار, وہی اسباق والی بات آ گئی نا کہ جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اس فیلڈ میں تو آپ کی رائے کا اعتبار بولو بھائی نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ان سے تو میں نے نہیں کہا لیکن آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جس شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کیا, آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارے اسباق پڑھے ہوئے تھے مگر انہوں نے ہم کو بولو بھائی نہیں پڑھائے. کیوں نہیں پڑھائے اس کی بھی وجہ بتا دوں. انہوں نے فرمایا کہ اسباق پڑھ کے آج کل دماغ خراب زیادہ ہوتا ہے, عمل کی توفیق, یہ وہ فرمایا کرتے تھے. پہلے صوفیہ کرام نے جو یہ اسباق رکھے تھے, جو سالکین ہوتے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے, یہ ذریعہ ہے, یہ مقصد نہیں ہے. اب تصوف کے ان اسباق اور ان منازل کو مقصد بنایا گیا ہے, ذریعہ مقصد نہیں بنایا جا رہا. مقصد اور ہدف صرف ایک ہے, گناہ چھوٹ جائے, اللہ کی اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی کے تصور سے شرم آنے لگے, اور اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ وہ خوف آپ کو گناہ سے روک دے. اگر کسی کو یہ کیفیت حاصل ہو گئی, کسی شیخ سے اس کا تعلق نہ بھی ہو, تصوف کے لفظ سے بھی وہ واقف نہ ہو, اللہ کی نظر میں وہ 17ویں کیا 18ویں منزل پہ پہنچ چکا ہے. اور کسی کو یہ چیز اگر حاصل نہیں ہوئی, منزلیں پڑھ پڑھ کے اور اسباق پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جائے قبر پہ مراقبے کر کر کے, اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے اس زمانے میں ان چیزوں کی میں غلو کی مخالفت کی ہے, جن میں سب سے پہلے حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. انہوں نے خانقاہوں سے ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ختم کیا ہے. ختم کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی نفی کر دی ہے, بعض ذرائع کو اس لیے ختم کیا جاتا ہے کہ وہ ذرائع مقصود بن جاتے ہیں. اور اس زمانے میں یہی ہے کہ شیخ یہ دیکھے کہ میرے مرید کے لیے کون سا طریقہ زیادہ سوٹیبل ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ خود یہ فیصلہ کرے گا. مثلاً اگر شیخ کو یہ پتا ہے کہ یہ مرید عشق مجازی میں مبتلا ہے, اس کو کیا ہو گیا کسی سے عشق, حرام عشق, تو کوئی منزل کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسے اذکار بتائیں گے, ایسا ذکر بتائیں گے جس سے آہستہ آہستہ وہ عشق چھوٹنا شروع ہو جائے گا. یہی علاج ہے. میں ان اسباق کے بھی خلاف نہیں ہوں, ان منزلوں کے بھی خلاف نہیں ہوں, لیکن اصل ہدف کیا ہے, اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ بھائی اللہ کی اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ جس سے آپ کے دل میں گناہ سے نفرت. اگر گناہ سے نفرت نہیں ہے, گناہ ہو رہے ہیں, تو منزلیں بیٹھ کے صبح و شام پڑھتے رہو. اب خانقاہوں میں, زیادہ تر خانقاہوں میں, سب کی بات نہیں کر رہا یاد رکھو, زیادہ تر خانقاہوں میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ ذکر بھی ہو رہا ہے, ضربیں بھی لگ رہی ہیں, گھر میں بہنیں اور بیٹیاں شرع پردہ نہیں کرتی. قوم کے اجتماعی حالات سے کوئی دلچسپی, شام میں کیا ہو رہا ہے, آپ شام کے لیے کیا کر سکتے ہیں, برما کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, سیاسی سطح پہ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, کس کو ووٹ دیں, ان چیزوں سے دلچسپی بالکل, سب کی بات یاد رکھو نہیں کر رہا. یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. اللہ والے ہر دور میں موجود رہیں گے اور ان سے اللہ اصلاح اور تربیت کا کام ہر دور میں لیتا رہے گا. لیکن عمومی طور پر کیا ہو رہا ہے, ایک بہت بڑے شیخ ہیں, بزرگ ہیں تصوف کے, میرا ان کی خدمت میں جانا ہوا. میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا حضرت آپ نے جن لوگوں کو خلافتیں دی ہیں ان میں سودی بینک میں جاب کرنے والے مینیجر بھی ہیں, ان میں وہ بھی ہیں جن کی شلواریں 24 گھنٹے ٹخنوں سے نیچے رہتی ہیں, ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو داڑیاں کاٹتے ہیں. تو آپ نے ان کو خلافت کیسے دے دی؟
خلافت کا مقصد ایک تو وہ خلافت ہے نا جو حکومت خلاف، یہ وہ خلافت نہیں، خلافت میں جانشین کیسے بنا دیا اپنا آپ